عمران خان کی دور حکومت میں کی گئی کام۔ نمبر 1، کرپشن کے خلاف مہم۔ عمران خان کی حکومت نے کرپشن کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ نیب قومی احتساب بیورو کو مضبوط کیا گیا اور مختلف سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور کاروباری شخصیات کے خلاف کرپشن کیسز دائر کی گئی۔ حکومت کا مقصد کرپشن کو کم کر کے ملکی وسائل کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا تھا۔ نمبر 2، صحت انصاف کارڈ۔ غریب عوام کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ اس کارڈ کے ذریعے غریب خاندان کو مختلف بیماریوں کا مفت علاج فراہم کیا گیا، جس کا مقصد عوام کو صحت کی مسائل سے نجات دلانا تھا۔ نمبر 3، احساس پروگرام۔ عمران خان کی حکومت نے غربت کے خاتمے کے لیے احساس پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام کے تحت مختلف مالی امدادی اسکیمیں متعارف کرائی گئی، جن میں نقد امداد، تعلیمی وظائف اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی توسیع شامل ہے۔ اس کا مقصد غریب اور مستحق افراد کو معاشی تحفظ فراہم کرنا تھا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم۔ نمبر 4، کم آمدنی والے لوگوں کے لیے سستے گھروں کی فراہمی کے مقصد سے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت ملک بھر میں لاکھوں گھروں کی تعمیر کی گئی تاکہ غریب عوام کو اپنے گھر کا خواب پورا کیا جا سکے۔ نمبر 5، نیا پاکستان سٹیزن پورٹل۔ عوامی مسائل کی حل کرنے کے لیے نیا پاکستان سٹیزن پورٹل متعارف کروایا گیا، جہاں شہری اپنے مسائل براہ راست حکومت تک پہنچا سکے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے عوام کو اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے ایک مؤثر اور فوری طریقہ کار فراہم کیا گیا۔ اب نمبر 6، عمران خان کی حکومت نے ملک بھر میں یکساں نصابی تعلیم کی نفاذ کے لیے اقدامات کی۔ اس کا مقصد ملک بھر میں معیاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا، تاکہ غریب اور امیر کے درمیان تعلیمی فرق کو کم کیا جا سکے۔ نمبر 7، کرونا وبا کے خلاف اقدامات۔ کرونا وائرس کی وبا کے دوران عمران خان کی حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن اور ویکسینیشن مہم چلائی۔ وبا کے دوران غریب عوام کی مدد کے لیے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام بھی شروع کیا گیا، جس سے لاکھوں لوگوں کو مالی امداد فراہم کی گئی۔ نمبر 8، بلوچستان پیکیج۔ بلوچستان کی مسائل کے حل کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت نے خصوصی ترقیاتی پیکیج کا اعلان کیا۔ اس پیکیج میں انفراسٹرکچر کی ترقی، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مختلف منصوبے شامل تھے۔ نمبر 9، ڈیم کی تعمیر۔ ملک میں پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے دیامیر بادشاہ ڈیم اور میمن ڈیم جیسے بڑی منصوبوں کی بنیاد رکھی گئی۔ ان ڈیموں کی تعمیر کا مقصد پانی کی ذخیرہ اندوزی اور بجلی کی پیداوار میں اضافہ تھا۔ اب نمبر 10، بیرونی قرضوں میں کمی۔ عمران خان کی حکومت نے ملک کی بیرونی قرضوں میں کمی کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ قرضے ختم نہیں کیے، زیادہ لی تھے، لیکن اقدامات کیے۔ ان میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرضوں کی ری شیڈولنگ اور مالیات استحکام کے لیے دیگر معاشی اصلاحات شامل تھے۔ اب نمبر 11، زرعی اصلاحات۔ کیا زرعی اصلاحات تھے؟ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ اس پروگرام کے تحت کسانوں کو سبسڈی، بیج، کھاد اور پانی کی فراہمی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے تاکہ زرعی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ نمبر 12، تجارتی خسارے میں کمی۔ عمران خان کی حکومت نے تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ برآمدات کو فروغ دینے اور درآمدات پر انحصار کم کرنے کے لیے تجارتی پالیسیوں میں اصلاحات کی گئی۔ نمبر 13، ترقیاتی منصوبے۔ ملک بھر میں مختلف ترقیاتی منصوبے شروع کی گئی، جن میں مؤثر ویز سڑکوں کی تعمیر اور پلوں کی تعمیر شامل ہے۔ ان منصوبوں کا مقصد ملکی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا اور عوام کی زندگی کو آسان بنانا تھا۔ نمبر 14، ڈیجیٹل پاکستان۔ عمران خان کی حکومت نے ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کا آغاز کیا، جس کا مقصد ملک میں ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دینا تھا۔ اس پروگرام کے تحت مختلف سرکاری خدمات کو آن لائن کیا گیا اور عوام کو ڈیجیٹل سہولیات فراہم کی گئی۔ نمبر 15، موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات۔ موسمیاتی تبدیلی کی
اثرات کو کم کرنے کے لیے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم شروع کی گئی۔ اس مہم کے تحت ملک بھر میں درخت لگانے کی مہم چلائی گئی اور ماحول کو محفوظ بنانے کے لیے دیگر اقدامات کی گئی۔ اب نمبر 16 ٹیکس اصلاحات۔ عمران خان کی حکومت نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے مختلف اصلاحات کی۔ ان اصلاحات کا مقصد ٹیکس چوری کو روکنا اور ملک کی معیشت کو مضبوط بنانا تھا۔ اب 17 ماہی گیری کی شعبے میں ترقی۔ ماہی گیری کی شعبے کو فروغ دینے کے لیے مختلف منصوبے شروع کی گئی۔ ان منصوبوں کے تحت ماہی گیروں کو جدید ٹیکنالوجی اور سہولیات فراہم کی گئی تاکہ اس شعبے میں پیداوار اور برآمدات میں اضافہ ہو۔ اب نمبر 18 سیاحت کی فروغ کے اقدامات۔ اب یہ لازمی ہے، عمران خان کی حکومت نے ملک میں سیاحت کی فروغ کے لیے مختلف اقدامات کیے کہ سیاحتی مقامات کی ترقی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف مہمات چلائی گئی۔ اب 19 پولیس اصلاحات۔ پولیس کے نظام میں اصلاحات کی گئی تاکہ عوام کو انصاف کی فراہمی بہتری آئے۔ پولیس کو جدید تربیت اور وسائل فراہم کی گئی تاکہ وہ اپنے فرائض بہتری انداز میں انجام دے سکے۔ نمبر 20 انصاف کی فراہمی۔ عدالتوں میں اصلاحات کے ذریعے انصاف کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔ مختلف قوانین میں ترامیم کی گئی تاکہ مقدمات کا جلد از جلد فیصلہ کیا جا سکے اور عوام کو انصاف کی فراہمی میں بہتری آئے۔ اب نمبر 21 عوامی فلاحی منصوبے۔ عمران خان کی حکومت نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف منصوبے شروع کی۔ ان منصوبوں میں صحت، تعلیم اور سماجی بہبود کی منصوبے شامل تھے جن کا مقصد عوام کی زندگی کو بہتر بنانا تھا۔ نمبر 22 صنعتی ترقی۔ ملک کی صنعت کی ترقی کے لیے مخصوص اقتصادی زونز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان زونز کا مقصد صنعتی پیداوار میں اضافہ اور برآمدات کو فروغ دینا تھا۔ نمبر 23 نوجوانوں کے لیے روزگار۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کی گئی۔ اس کا مقصد بے روزگاری کو کم کرنا تھا اور نوجوانوں کو معاشی طور پر خود مختار بنانا تھا۔ نمبر 24 IIT کی شعبے کی ترقی۔ عمران خان کی حکومت نے IIT کی شعبے میں ترقی کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ ان کا اقدامات کے تحت ملک میں IIT انڈسٹری کو فروغ دیا گیا اور نوجوانوں کو اس شعبے میں روزگار کی مواقع فراہم کی گئی۔ نمبر 25 سوشل میڈیا کا استعمال۔ حکومت کے مختلف فیصلوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال کیا گیا۔ عمران خان کی حکومت نے سوشل میڈیا کو عوامی رائے جان اپنے پالیسیوں کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا۔ نمبر 26 تعلیمی وظائف۔ غریب اور ہونہار طلباء کے لیے تعلیمی وظائف کا اجرا کیا گیا۔ ان وظائف کا مقصد ملک کی تعلیمی نظام کو بہتر بنانا اور غریب طلباء کو تعلیم کی موقع فراہم کرنا تھا۔ نمبر 27 خارجہ پالیسی میں بہتری۔ عمران خان کی حکومت نے خارجہ پالیسی میں اصلاحات کے ذریعے پاکستان کی عالمی تعلقات کو مضبوط کیا۔ مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے سفارتی کوششیں کی گئی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی مفادات کا تحفظ کیا گیا۔ نمبر 28 توانائی کی منصوبے۔ توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے نئی بجلی گھروں اور دیگر توانائی منصوبوں کا آغاز کیا گیا۔ ان منصوبوں کا مقصد ملک میں بجلی کی کمی کو دور کرنا اور توانائی کی شعبے کو مستحکم بنانا تھا۔ نمبر 19 پینے کی پانی کی فراہمی۔ عوام کو صاف پانی کی فراہمی کی منصوبے شروع کی گئی۔ ان منصوبوں کے تحت ملک بھر میں واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائی گئی اور صاف پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا۔ یہ تھی عمران خان کی کارنامے، اس کی حکومت میں 3.5 سال میں جو کام کی گئی اس پر اور بھی بہت سارے ہوں گے، مگر چند میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کی دور حکومت میں ناکامیاں، انشاءاللہ اس پر بھی میں ویڈیو بناؤں گا کہ اس کی دور حکومت میں جو ناکامیاں تھی، اس سے جو غلطیاں ہوئی تھی، اس سے جو بلنڈرز ہوئی تھی، اس کے ساتھ جو اختلافات اسی بنا پر جو ہے ہمارے بنتے ہیں، تو اس پر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن یہ ضروری تھا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ عمران خان کی دور حکومت میں کیا کیا ہوا تھا، تو یہ میں نے لازم سمجھا اور آپ کے سامنے رکھا۔ تھینک یو سو مچ۔